إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق اور مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کا آخری پیغام قرآن مجید کی شکل میں دے کر کے آپ کو مبعوث فرمایا. محترم حضرات اور حاضرین جمعہ، ہر وہ مسلمان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، ہر ایسا مسلمان اور ہر ایسا بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت رکھتا ہے. ہر صاحب ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اللہ کی ذات سے اس کو محبت ہوتی ہے، کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، مگر ہر صاحب ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. مگر کچھ اللہ کے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود محبت کرتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہنے لگتا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرنے لگے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کتنی عظیم چیز ہے، کتنی بڑی بات ہے، اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پیش کروں گا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ تعالی یحب فلانا فاحببہ. جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو، تم بھی اس بندے کو چاہنے لگو. تو حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم ينادي جبريل في أهل السماء ان اللہ تعالی يحب فلانا فأحبوه.
پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والی جو مخلوقات ہیں، آسمان میں رہنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں حضرت جبریل یہ آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرنے لگو، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ۔ حدیث میں کہا گیا حضرت جبریل علیہ السلام کی اس پکار پر آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اس زمین والوں کے لیے بھی قبولیت عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے سلسلے میں زمین کی مخلوقات کے پاس بھی مقبولیت اور پذیرائی عطا کرتا ہے۔ کتنی عظیم حدیث ہے، کتنی خوشخبری کی بات بتائی گئی ہے اس حدیث کے اندر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی ایسے آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کتنی سعادت مندی اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے علماء سلف یہ کہتے ہیں کہ لیس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب، بڑی بات یہ نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگو، بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تم کو چاہنے لگے، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے، میں آپ کے سامنے ایک سوال لے کر آیا ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کیسے بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہمیں کیسے حاصل ہوگی، یہ ایک سوال ہے۔ اگر مختصراً اس سوال کا جواب دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، ہر نیکی کا عمل، ہر اچھائی کا عمل، جب بندہ اس نیکی کو انجام دیتا ہے، اچھے عمل کو انجام دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہر بندے کو پسند کرتا ہے۔ نیکی کے ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، نیکی کے ہر کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے۔ یہ اس کا مختصر جواب ہے۔ مگر نصوص کتاب و سنت کے اندر، قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے اندر کچھ خاص اعمال ایسے بتائے گئے ہیں، کچھ خاص نیکیاں ایسے بتائی گئی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان اعمال کے بارے میں بتایا کہ ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو ایسے کچھ اعمال کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا جن کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو پسند کرتا ہے، ان اعمال سے محبت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی نیکی، سب سے اہم عمل، سب سے اہم نیکی جس کو اپنا کر ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، وہ عمل ہے، وہ نیکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑنا، اس لیے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کو نہایت اچھا راستہ، نہایت سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں بتایا گیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس کتاب کے اندر تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا ہے، تمہارے لیے پند و نصیحت کی باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو اس قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑنا، اس قرآن مجید کو پڑھنا، اس قرآن مجید پر غور و تدبر کرنا، اس قرآن مجید کے احکام و فرامین پر عمل کرنا، یہ ایسی نیکی ہے کہ جو انسان اس نیکی کو اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک فوجی دستہ بھیجا کچھ صحابہ پر مشتمل، اور ان میں سے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائیں، اپنے ساتھیوں کو امامت کریں۔ تو یہ صحابی امامت کرتے تھے، اور امامت کے اندر ان کا معمول یہ تھا کہ حدیث میں بتایا گیا فَيَخْتِمُ صَلَاتَهُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ یہ صحابی اپنی قرات کو
سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ کے ذریعے سے اپنی قرات ختم کرتے تھے۔ احتمال ہے یا تو وہ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، یا ہر نماز کی دوسری رکعت میں وہ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے اور سورۃ الاخلاص کے ذریعے سے قرات ختم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بتایا کہ یہ ہر نماز میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کو پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ان صحابی سے پوچھا گیا، وجہ پوچھی گئی کہ کیا بات ہے کہ تم ہر نماز میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہو، تو ان صحابی نے جواب دیا کہ اس سورت کے اندر رحمان کی صفت بتائی گئی ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بتائی گئی ہے، اور میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے میں ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اس بندے کو یہ خبر کر دو اور اس بندے کو یہ بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کو محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ کتنی عظیم حدیث ہے۔ اس صحابی نے سورۃ الاخلاص سے محبت کی، قرآن مجید کی سورت سے محبت کی، ایک سورت سے محبت کی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرایا کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی۔ تو قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کرنا، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اس پر غور و تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا ایسی نیکی ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بناتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کی خواہش ہے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو ایک اور نیکی ہے، وہ نیکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، جس کو ہم اتباع سنت کہتے ہیں۔ اتباع سنت، احادیث کی پیروی، یہ بھی ایسی نیکی ہے، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس اتباع کا فائدہ کیا بتایا گیا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم نبی کی اتباع کرو گے، اگر تم نبی کے طریقے پر چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑو۔ شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يُحِبُّكَ اللَّهُ إِلَّا إِذَا اتَّبَعْتَ حَبِيبَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے لگو، ظاہری اور باطنی طور پر۔ تو اتباع سنت یہ بھی ایسی نیکی ہے کہ جس نیکی سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تیسری نیکی کیا ہے؟ تیسرا عمل کیا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو چاہتا ہے، اس عمل کو پسند کرتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو صرف فرائض پر اکتفا نہ کرو، صرف فرائض و واجبات پر اکتفا نہ کرو، بلکہ نفل عبادتیں، تطوع والی عبادتیں، ان عبادتوں کے اندر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
نفلی عبادتوں کے اندر محنت کرو، نفل عبادتوں کے میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ نوافل بھی ایسی عبادتیں ہیں کہ جن عبادتوں کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو چاہتا ہے۔ مشہور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ فرائض و واجبات سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ چیز ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی فرائض و واجبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، فرائض و واجبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نمبر پر پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور ایک بندہ برابر نفل عبادتوں کے ذریعے سے، تطوع عبادتوں کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے چاہنے لگتا ہوں۔ تو نفل عبادتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جب بندہ نفل عبادتوں کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، نفل عبادتوں کا اہتمام کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو چاہنے لگتا ہے۔ تو نوافل کے میدان میں آگے بڑھنا یہ بھی ایسی نیکی ہے کہ جس سے انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ مگر ہم اپنے حال پر غور کریں، اپنی حالت کا جائزہ لیں کہ ہم نفل عبادتوں کے اندر کس قدر پیچھے ہیں، نفل عبادتوں کے میدان میں ہم کس قدر پیچھے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سے فرائض و واجبات بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا ہو پا رہے ہیں، فرائض و واجبات کے اندر ہی ہم قصوروار ہیں، فرائض و واجبات بھی ہم صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور نوافل کے اندر تو ہم پیچھے ہیں ہی، جبکہ نفل عبادتوں کی اتنی اہمیت احادیث کے اندر بتائی گئی کہ نفل عبادتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے ایک انسان۔ تو لہٰذا نفل عبادتوں کے اندر بھی ایک انسان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ایک اور نیکی جس کا اہتمام کرنا ہے، وہ نیکی ہے احسان۔ احسان کی نیکی، احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان خالق کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ احسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ احسان کی نیکی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر عبادت کے اندر، اپنے ہر عمل کے اندر اور اپنی ہر چیز کے اندر اخلاص کو پیدا کرو۔ اپنی ہر عبادت، اپنا ہر عمل اس انداز اور اس ڈھنگ سے کرو کہ گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی تمہیں حاصل ہے۔ اسی کو حدیث جبریل کے اندر احسان بتایا گیا۔ تو یہ خالق کے ساتھ احسان ہے۔ احسان مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے، ایسا سلوک کیا جائے جیسے معاملے کی امید ہم ان سے رکھتے ہیں، جیسے سلوک کی امید ہم ان سے رکھتے ہیں۔ یہ احسان ہے بندوں کے ساتھ، اور اس احسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ تم احسان کیا کرو، تم احسان کی نیکی کو اپناؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے بندوں کو چاہتا ہے، احسان کرنے والے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے۔ تو احسان یہ بھی ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک اور نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے، ایک اور میدان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور وہ میدان ہے توبہ و استغفار کا میدان۔ توبہ و استغفار کی عبادت، توبہ و استغفار کی ہماری شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے آپ لوگ جانتے ہیں، استغفار کا کیا مقام و مرتبہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں، استغفار کی کیا برکتیں احادیث اور قرآن مجید کے اندر بتائی گئی ہیں آپ لوگوں پر مخفی نہیں ہے۔ اس استغفار اور توبہ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ایک اور نیکی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پسند کرتا ہے وہ نیکی ہے طہارت اور نظافت، پاکی صفائی کا اہتمام کرنا، پاکی صفائی کا اہتمام کرنا۔ پاکی صفائی ہماری شریعت کے اندر بتایا گیا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل قباء کی تعریف کی، جو لوگ قباء میں رہتے تھے، قباء میں رہنے والے صحابیوں کی تعریف کی، بتایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، قباء کے اندر کچھ ایسے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو طہارت اور نظافت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی صفائی چاہنے والے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو پاکی صفائی کا اہتمام یہ بھی ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ توبہ و استغفار، اور اس کے اندر بتایا گیا کہ پاکی صفائی کا اہتمام کرنا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کی معنوی نجاست ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ گناہوں کی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان طہارت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی حسی جو ناپاکی ہوتی ہے، نظر آنے والی جو ناپاکی ہے، اس ناپاکی سے انسان کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بندہ بننا چاہتا ہے کوئی انسان، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی انسان، تو عدل و انصاف کو قائم کرنے والا بنے، اپنی زندگی میں عدل اور انصاف کو لازم پکڑے۔ عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا عدل کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بھی اس صفت کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے علم بردار بن جاؤ، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انصاف کی صفت کو بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ اے لوگو انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف کے علم بردار بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ تو عدل و انصاف یہ بھی ایسی عظیم نیکی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو چاہتا ہے، ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور نیکی جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے وہ نیکی ہے صبر، صبر و استقامت۔ صبر کا ہماری شریعت کے اندر بڑا عظیم مقام ہے، صبر کی ہماری شریعت کے اندر بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا سلام علیکم بما صبرتم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر سلامتی نازل ہو، کس وجہ سے؟ تمہارے صبر کی وجہ سے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، کہ آج کے دن میں نے اپنے بندوں کو جو جزا دی ہے، جو بدلہ دیا ہے، اچھا بدلہ، یہ کس وجہ سے؟ ان کے صبر کی وجہ سے۔ اور سورۃ العصر کے اندر جن 4 باتوں کی تلقین کی گئی انسان کی کامیابی کے لیے، ان میں سے ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ انسان صبر کا دامن تھامے رہے۔ اور جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں اور جب ہم صبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو صبر اپنے وسیع معنی کے اندر ہے۔ صبر اپنے وسیع معنی کے اعتبار سے صبر کا مطلب ہے کہ انسان نیکی کرتے ہوئے بھی صبر کرے، انسان گناہوں سے بچتے ہوئے بھی صبر کرے، اور انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس مصیبت اور پریشانی کے اوپر بھی صبر کرے۔ اہل علم نے صبر کی یہ 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ان تینوں قسموں کے اعتبار سے، ان تینوں مجالات کے اعتبار سے انسان صبر کرتا رہے، صبر کو لازم پکڑے۔ یہ صبر بھی ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور عبادت جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ توکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل، اور توکل ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو مومنین کا وصف بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اور اس توکل کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والے بندوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ تو انسان کے اندر توکل ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر۔ جو دنیاوی اسباب ہم اپناتے ہیں، جو دنیاوی اسباب اور وسائل ہم اختیار کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر انسان کا پورا بھروسہ، انسان کا پورا اعتماد ان وسائل اور ان ذرائع پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انسان کو توکل ہونا چاہیے، اور یہ توکل ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کو پسند کرتا ہے، توکل کرنے والے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کچھ اعمال تھے، کچھ نیکیاں تھیں جن کے بارے میں کتاب و سنت کے نصوص کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی نیکیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک مومن کی کوشش یہ ہونی چاہیے، ایک بندہ مومن کا یہ جذبہ ہونا چاہیے اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرے، ہر اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے جو عمل اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بناتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کتنی عظیم چیز ہے اس کا تذکرہ بھی میں نے کیا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، ہر مرد و عورت کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی محبت عطا فرمائیں، ایسے تمام اعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو اس سے ہمیں قریب کرتے ہیں، جو اس کی نظر میں ہمیں محبوب بناتے ہیں، اور ایسے تمام اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبغوض بندے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی فتنوں سے، ہر قسم کے شرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنائے، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر باقی رکھے، توحید پر، سنت پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رحیم ورب حلیم۔ ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔